السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان بہترین قلم کار، کئی کتابوں کے مصنف اور ایک متواضع اور منکسر مزاج عالم دین فضیلت الشیخ رفیع اللہ مسعود تیمی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ شیخ بنگلور کے دورے پر تشریف لائے ہیں، تو کہ میں نے مناسب سمجھا کہ شیخ کے علم سے استفادہ کیا جائے اور آپ کو بھی فائدہ پہنچایا جائے۔ اس وجہ سے آج ہم مختصراً شیخ سے کچھ سوالات کریں گے اور ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، آپ تک بھی اس فائدوں کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں شیخ آپ کا ہم دل کے گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کے اس یوٹیوب چینل میں کہ آپ نے مل بیٹھنے کی دعوت دی، اور آج سنہرے موقع پہ ہم بہت ساری چیزوں سے دوسروں کو بھی مستفید کر سکتے ہیں اور اپنے چھوٹے موٹے تجربات کے ذریعے دوسروں کو ہم نواز سکتے ہیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے، ترجمان کے ذریعہ سے، دوسرے اور بھی جرائد کے ذریعہ سے، کتابوں کے ذریعہ سے شیخ نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اپنی ایک شناخت بنائی ہے، اپنے قلم کے ذریعہ سے، اپنی خاموش تحریروں کے ذریعہ سے پورے ہندوستان کے اندر شیخ کا ایک نام ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شیخ نے اس قلم کے ذریعہ سے اپنے آپ کی پہچان کیسے بنائی ہے۔ میں شیخ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ اس سلسلے میں بہرحال اپنے زبان سے وہ باتیں کہنا بہرحال یہ مناسب نہیں، لیکن بہرحال کوئی ایسی پہچان تو خاص طور پہ نہیں، لیکن ایک معمولی انسان ہونے کے ناطے بہرحال میں نے اپنے ابتدائی زندگی سے اپنی قلمی کاوشیں شروع کی، اور سب سے پہلے ہم نے نوائے اسلام سے لکھنا شروع کیا، اور مضامین کے اندر بھی ہمارے اساتذہ نے بھی بڑی رہنمائیاں کی۔ خاص طور سے میں فضیلت الدکتور ارشد فہیم الدین اور ہمارے شکیل اثری صاحبان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں اس میدان صحافت میں، کہ انہوں نے بھی ہمیں قلم پکڑنے کا ہنر سے سکھلایا، اور ہم نے کوشش کی، دھیرے دھیرے ہمیں وہ راستہ بھی ملا جہاں سے ہم نے لکھنا شروع کیا۔ خاص طور سے جریدہ ترجمان سے جڑا اور بھی رسائل و جرائد کے اندر ہم نے لکھنا شروع کیا، اور ہمارے مضامین چھپتے رہے۔ اس سے کافی حوصلہ ملا، اور ہماری تحریروں میں بھی دن بدن اس کے اندر اور عمدگی پیدا ہوتی گئی۔ بہرحال ہم نے اپنے اساتذہ سے ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ شیخ، ہم آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ جیسے بہت سارے طالب علم لکھنا تو چاہتے ہیں لیکن لکھ نہیں پاتے ہیں، قلم اٹھانا چاہتے ہیں لیکن قلم کو حرکت نہیں دے سکتے ہیں، تو ایسے طلباء کے لیے جن کے دل کے اندر ایک جذبہ ہے لکھنے کا، جنون ہے اپنے آپ کو قلم کے ذریعہ سے فائدہ پہنچانے کا، لیکن وہ لکھنا نہیں جانتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، قلم بھی اٹھاتے ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ بہرحال بہت سارے ماہرین ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر وہ قوت صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کو باہر لانے کے لیے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ کیسے تمہید شروع کی جائے، کس چیز پر لکھا جائے، کون سا مضمون بہترین ہو سکتا ہے۔ تو یہ آدمی اس فکر کے اندر مبتلا رہتا ہے کہ کیسے قلم کو حرکت دی جائے، حالانکہ اس کے سامنے سارے خاکے موجود رہتے ہیں اور اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھتا ہے، تو سوچتا ہے کہ ان چیزوں کو میں ہیٹِ تحریر میں لاؤں اور اسے میں اپنے صفحات پہ میں اس کو بکھیر دوں، لیکن بہرحال اس کو وہ سوچنے میں ٹائم لگتا ہے۔ لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر، جو معمولی تجربہ میں نے کیا ہے اور میں نے کوشش کی ہے، اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اپنے ان چیزوں کو ایک خاکہ کی شکل میں اپنے اندر ترتیب دے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرے، اور دھیرے دھیرے اگر وہ شروع کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے مضامین سے بڑے بڑے مضامین لکھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی، اور جو اپنے مافی ضمیر کو اگر وہ صفحات پہ لانا چاہتا ہے، جو اس کے ذہنی سوچ اور فکر ہے،
اس کو یقیناً اگر وہ کوشش کرتا ہے تو اپنے تمام چیزوں کو بالکل ایک مربوط انداز سے اس کو پیش کر سکتا ہے، لیکن آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال جو کوشش کرتے ہیں غلطیاں انہی سے ہوتی ہیں، اور جو تحریر آتی ہے وہ نقد اور تبصرے کا نشانہ بنتا ہی ہے، اس لیے کہ کہا گیا کہ جو تصنیف کرتا ہے وہی تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ بہرحال جو چیز ہی تحریر میں آتی ہے تو دوسروں کو تنقید کا موقع ملتا ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کو پہلے کوشش کرنی چاہیے، اور جس چیز کے متعلق وہ چاہتا ہے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے ایک اپنے ذہن کے اندر خاکہ بنائے اور پھر اس کی شروعات کرے، اس کے متعلق جو مواد ہیں ان کا مطالعہ کرے، جو اس سے متعلق چیزیں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، تو یقیناً ایک قیمتی اور گرا قدر مضمون اس کا منظر عام پہ آ سکتا ہے، لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ ایک کہنا مشق قلم کار ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ شیخ، آپ نے بہت ہی عمدہ بات بتائی کہ ایک طالب علم کیسے اپنی شروعات کر سکتا ہے، کیسے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ الحمدللہ کافی بہترین معلومات آپ نے بتائی ہے، اور ایک حوصلہ دیا ہے، ہمت دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے طلباء کے لیے جو لکھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعہ سے۔ شیخ، ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح سے ایک طالب علم کی زندگی ہوتی ہے، تقریباً 8 سال 10 سال کی زندگی ہوتی ہے، لیکن 8-10 سال وہ طالب علم پڑھتا ہے، سیکھتا ہے درسیات کو، لیکن جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو علم میں وہ کچا محسوس کرتا ہے، اب اس کے علم میں پختگی نہیں ہوتی ہے۔ تو فراغت کے بعد وہ، چونکہ فراغت کے بعد ایک اعتبار سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے اپنے دیگر لوازمات سے بھی اور کئی چیزوں سے، تو اب اس علم میں پختگی لانے کے لیے اس کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے شیخ؟ ابو شامہ بھائی، اس سلسلے میں جیسے جو میری ایک چھوٹی موٹی تجربہ کاری رہی ہے، اور میں بھی اس میدان کے اندر ابتدائی زندگی میں نے کافی جد و جہد کی ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ واقعی ایک طالب علم جب فراغت کے بعد اس مرحلے پہ پہنچتا ہے اور جامعہ کی 4 دیواریوں سے باہر آتا ہے تو اس کے اندر مربوط کوئی خاکے نہیں ہوتے، اور گائیڈ لائن بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا، یا بہت ساری مجبوریاں اس کے ساتھ منسلک رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کدھر جائے اسی شش و پنج میں وہ دن و رات کاٹتا ہے۔ بہرحال اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو جامعات کی زندگی اسے ملی ہے اس کی قدر کرے اور اس کے اندر محنت کرے، اور یقیناً محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوا کرتا ہے۔ جو یوں ہی اگر اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں جو طلباء غفلت و لاپرواہی کے اندر اور محنت نہیں کرتے، تو وہ زیادہ اس مرحلے میں آ کر پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اور ان کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اب کدھر جاؤں۔ اور خاص طور سے وہ طلباء ضرور کامیابی کی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی گائیڈ ہوتا ہے اور رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر بہترین رہنمائی کرنے والا ہو تو ایک طالب علم فراغت کے بعد اگر کہیں اچھے اداروں سے منسلک ہو جاتا ہے تو اس کے تدریس، اس کی صحافت، اس کی صلاحیت کے اندر نکھار آ جاتا ہے، اور وہ مزید اس کے اندر پختگی آتی ہے۔ جس میدان کے اندر بھی وہ جانا چاہے تو اس کے اندر بلا جھجک قدم بڑھا سکتا ہے، اور اس کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بغیر گائیڈ کے چاہے وہ اساتذہ کے طرف سے ہو، چاہے والدین کی طرف سے ہو، پڑھا لکھا طبقہ کی طرف سے ہو، جیسے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میرا کوئی گائیڈ لائن نہیں تھا، لیکن بہرحال ان لوگوں کو جزائے خیر دے اللہ جنہوں نے ہمیں ہمیشہ ہر قدم پر رہنمائی کی، اور ہم نے اپنے پڑھائی کے دور میں ہم نے جس طریقے سے خاکہ بنایا، پھر فراغت کے بعد ایک اچھے ادارے سے انسلاک ہوا، تو بہرحال میں کہوں گا کہ اس کامیابی کا ثمرہ انہی کے سر جاتا ہے جن لوگوں نے ہماری ہر قدم پر رہنمائی کی اور گائیڈ کی۔ تو بہرحال آج کے دور میں خاص طور سے جو طلباء یقیناً پڑھنے کے دور میں اگر اچھے ہیں وہ
پڑھنے کے بعد بھی اچھے ہیں، اگر ان کو اچھے اداروں سے انسلاک ہو گیا، وہ اس سے متعلق ہو گئے، تو یقیناً ان کی صلاحیتوں میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے رابطے میں رہا جائے جو ہمارے لیے گائیڈ کے حیثیت رکھتے ہوں، اور ہمیں ہر قدم پر گائیڈ کر سکے، رہنمائی کر سکے، اور اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے، جو ہمیں کہیں نہ کہیں اچھائیوں کی طرف راغب کرتے ہیں، اور ہماری صلاحیتوں میں نکھار کے وہ متمنی ہوتے ہیں، اور ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی تکریم اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ بہرحال آج ضرورت ہے کہ جو لوگ بھٹک رہے ہیں، جو طلبہ اگر فراغت کے بعد ادھر ادھر، اگر ان کے سامنے کوئی خاکہ نہیں ہے یا کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، وہ شش و پنج میں ہے کہ یونیورسٹی میں جائیں یا تدریس میں جائیں، امامت و خطابت میں جائیں، یا کسی رسائل و جرائد سے منسلک ہو جائیں، تو بہرحال ان کو بھی ایک ٹھوس قدم اختیار اپنانا ہوگا، اور قوت فیصلہ میں پختگی پیدا کرنی ہوگی، اور ایک راہ متعین اگر کر لیں تو بہرحال کم وقتوں میں وہ اس میدان کے شہسوار بن سکتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ شیخ، جیسا کہ ہمیں آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کے طالب علمی کے حوالے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی، اسی میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ بہت ہی کم عمری میں الحمدللہ فارغ ہو گئے، اور جب آپ فارغ ہوئے تو الحمدللہ آپ کو عربی پر بہترین دسترس حاصل تھی، اسی طرح سے انگریزی زبان پر، میتھ پر، اور بھی دیگر جو مواد ہوتے ہیں، دراسی مواد ہوتے ہیں، ان تمام پر الحمدللہ اچھی گرفت آپ کی تھی۔ تو یہ کم عمری میں فراغت، اس کے ساتھ ساتھ عربی، انگلش، میتھ اور بھی دیگر اسلامی مواد پر آپ کو بہترین دسترس حاصل تھی، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جبکہ دوسرے طلباء جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ ایک خط عربی میں لکھ سکیں یا دو جملہ کسی کے سامنے عربی میں بات کر سکیں۔ الحمدللہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پائی گئی، تو آپ نے اپنے طالب علمی کے زندگی کے اندر ایسی کون سی چیز آپ نے اپنائی، یا کس چیز پر آپ نے محنت کیا، یا کیسے آپ نے طالب علمی کی زندگی کو گزارا کہ آپ طالب علم کی زندگی سے باہر آنے کے بعد فوراً آپ کا سلیکشن، آپ کا انتخاب ایک بڑے ادارے جامعہ اسلامیہ دریا آباد میں ہوا، اور بہترین مدرس کے طور پر آپ وہاں پر آپ نے خدمت انجام دی ہے؟ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں نے طالب علم کی زندگی میں بھی ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ جس مفلوق الحالی میں نے اپنے طالب علمانہ زندگی گزاری ہے، تو اس میں ہم نے ہمیشہ اساتذہ کی رہنمائی میں کوشش کی ہے کہ درسی کتابوں کے علاوہ ان کتابوں کے مطالعے کا ذوق پیدا کریں۔ خاص طور سے میں لائبریریوں میں اپنا وقت دیتا تھا اور پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ فراغت کے بعد خاص طور سے جب جامعہ اسلامیہ دریا آباد میں فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظ اللہ کی رہنمائی کے بعد جب وہاں پہنچا تو ایک مدرس کی حیثیت سے وہاں خدمت انجام دی۔ وہاں پر ہم نے ایسی کتابوں کو بھی پڑھا جو میں سوچ نہیں سکتا آج کہ میں اتنا وقت نکال سکوں اور ان تمام تفاسیر کو میں حرفاً پڑھ سکوں جو دریا آباد کے اندر ہم نے پڑھا ہے، اور بہت ساری کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا جو کتابیں ہم نے نہیں پڑھی تھی یا دیکھی نہیں تھی، وہ بھی جب تدریس کے اندر آئی تو ہم نے ان کتابوں کو بڑی محنت اور لگن سے ہم نے پڑھی ہے، اور ہم نے بہرحال انگریزی کو بھی اسی طریقے سے محنت سے پڑھا اپنے اس اساتذہ سے جامعہ امام ابن تیمیہ کے اندر ہے وہ قابل اساتذہ جو آج سعودی کنگ یونیورسٹی کے اندر بحیثیت استاد مقرر ہیں، تو انہوں نے بڑی کوشش کی اور آؤٹ ٹائم میں بھی ہم لوگ ان سے یہ انگریزی پڑھا کرتے تھے، اور وہ
اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ بہت ہی وقت نکالا کرتے تھے اور طلبہ کے لیے بڑا وقت دیا کرتے تھے. تو آج اگر لگن اور شوق ہو تو میں نے یہی سمجھا کہ اگر کسی طالب علم کے اندر اگر شوق اور لگن ہو، محنت کا جذبہ ہو، وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کرنا چاہتا ہو اور وہ اچھی ان چیزوں میں لگائے کتب بینی کے اندر خاص طور سے، تو مواد دراسیہ کے علاوہ بہت سارے ایسی چیزیں بھی پڑھنے کو ملیں گی جس سے آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ چھوٹی موٹی اس مقام پر رکھا ہے کہ آدمی تدریس ہو یا صحافت، اس کے اندر ایک خدمت کا ایک ذریعہ بنایا اور آدمی کچھ لکھنے کے قابل ہو سکا اور کچھ پڑھانے کے قابل ہو سکا. جزاکم اللہ خیراً شیخ. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک بہترین قلمکار بننے کے لیے بہترین مطالعے کی ضرورت ہے، تو ظاہر سی بات ہے مطالعہ بھی بہترین کتابوں کا ہی کرنا پڑے گا. تو بہترین قلمکار بننے کے لیے بہترین کتابوں کی ضرورت ہے. تو ہم ان کتابوں کی طرف رہنمائی چاہیں گے جن کتابوں کے ذریعے سے ہم بہترین قلمکار بن سکتے ہیں. پلیز ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی کتابیں ہیں جو بہترین قلمکار بننے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں. اس سلسلے میں جیسے آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے کتابوں کا انتخاب کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں جن کتابوں سے دلچسپی رکھتا ہوں ان کتابوں سے ایک دوسرے کی دلچسپی ہو جو واقعی تحریر و صحافت سے تعلق رکھتا ہو. کسی کا مزاج سیاسی مضامین سے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے ناول افسانے ڈراموں سے یا ادب پاروں سے زیادہ اس کو شغف ہوتا ہے، یا کسی کو دلچسپی دینیات اور اسلامیات سے ہوتی ہے اور اس طرح کے مضامین. بہرحال لیکن خاص طور سے علمی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے یا علمی صلاحیت میں اضافہ کے لیے، جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت کی کتابوں کو ہم نے مطالعہ کیا یا پڑھا وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابیں تھیں جنہوں نے ہمیں ہر ڈگر پہ رہنمائی کی اور خاص طور سے میری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا. تو بہرحال اگر اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے تو ہمیں ایسے شخصیات کے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. اور اگر جس مضمون کے اندر اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، اردو سے تعلق رکھتے ہیں، ہندی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی ادب پارے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایسی ادبی شخصیتوں کے ان مضامین کو آپ کو ہی پڑھنا ہوگا اور بڑے ہی دقت نظری سے اور بڑی ہی گہرائی و گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا تاکہ وہ چیزیں جو ان کے مفاہیم ہو، جو افکار ہوں، جو خیالات ہوں، وہ چیزیں ہمارے اندر وہ آ سکیں اور ہم اس کی روشنی میں اپنے قلم کو تیزگام کر سکیں. اس لیے اپنی دلچسپی پہ بھی یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم ان کتابوں کا سلیکشن کریں جو ہماری زندگی میں انقلاب کی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ ہمارے علم میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہیں. ایسی کتابوں کو آج بکھری پڑی ہیں اور لائبریریوں میں موجود ہیں، بلکہ آج تو موبائل کے اندر وہ ذخائر موجود ہیں، اس سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کے طرف وہ اپنے قلم کو بڑھا سکتا ہے اور حرکت دے سکتا ہے. اس طرح کی تحریریں وہ لا سکتا ہے منظر عام پر. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اچھے ادبا ہیں، جو اچھی شخصیات ہیں، جن کی تحریروں میں علم کی بھرمار ہے، ایسی کتابوں کے گہرائی و گہرائی سے مطالعہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے. بالکل ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین بات آپ نے بتلائی ہے کتابوں کے مطالعے کے حوالے سے کہ آدمی کو جس طرف آدمی کا رجحان جس طرف ہے، جس چیز میں وہ ذوق رکھتا ہے، ان کتابوں کا اگر مطالعہ کرے گا تو اس کے اندر پھر دلچسپی پیدا ہوگی. اگر اس کا ذوق سیاست میں ہے لیکن وہ ادبیات کا مطالعہ کر رہا ہے یا کسی اور چیز کا مطالعہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر پھر دوری پیدا ہو جائے گی اور ایک نا امیدی اور مایوسی پیدا ہو جائے گی. اس طرح کی باتیں رہیں گی. تو ماشاءاللہ آپ نے اس حوالے سے بہت بہترین گفتگو کی ہے. اخیر میں ہم
آپ کے دل کی گہرائیوں سے ہم مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور بہت ہی قیمتی باتوں سے ہم کو بھی اور ہمارے سامعین کو بھی آپ نے نوازا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے جو بھی کتابیں تصنیف کی ہیں اللہ اس کو عام کرے اور تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔